الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ سارے احباب دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بہت ہی محترم مکرم حضرت سید حسین احمد شاہ صاحب اور ان کے حلقہ احباب، ویسے بھی اکابر تو جو طالب علم سید ہوا کرتا ہے اس سے تو پیر بھی نہیں دبایا کرتے تھے، اتنا لحاظ رکھتے تھے۔ مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے یہاں بیٹھے ہوئے کہ وہ نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، بہت شدید تکلیف ہو رہی، لیکن ان کا حکم ہے اس لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ تو انتہائی تکلیف ہو رہی، واقعہ یقین کر لو۔ ان کا مقام، یہ ان کا نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے یہ آیت کئی دفعہ سنی ہے، لیکن شاید آپ نے اس آیت کے اوپر دھیان نہ دیا ہو کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ ایک عبادت کی ترغیب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہے ہیں، لیکن ایسی عبادت کوئی نہیں ہے کائنات میں جس کا طرز اور انداز اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا ہو۔ جس طرز اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کی ترغیب دلائی ہے، کائنات میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا انداز اللہ نے یہ اختیار کیا ہو۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو انداز دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع حال اور استقبال دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھو یہ ایک لفظ ہے مضارع۔ مضارع جو ہے اس پر بولا جاتا ہے، یہ صیغہ ہے کہ جو حال پر بھی بولے اور استقبال پر بھی اس پر آتا ہے۔ تو یصلون یہ لفظ مضارع ہے کہ یہ حال اب بھی درود بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی بھیجتے رہیں گے، یہ ہے ترجمہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خود اور اللہ کے فرشتے کس پر درود بھیجتے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اب دیکھو عبادت کی ترغیب، نماز کا حکم آیا ہے قرآن مجید کے اندر، کیا اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اختیار فرمایا کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو کہ یہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حج، زکوٰۃ، روزہ، دین کے سارے احکامات، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اس کا طرز یہ نہیں اختیار کیا۔ جو طرز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طرز اختیار کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ میں کرتا ہوں، میرے فرشتے، اور کون؟ اے ایمان والو تم بھی کرو۔ پہلے اپنا بیان ترغیب دے، دیکھو ترغیب کس طرح دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ بتا، میں ایک اور بات اس پر کہتا ہوں کہ کائنات کے اندر یہ جو نماز ہے نا، قائم ہے مسلمانوں کی وجہ۔ مسلمان ختم ہو گئے تو نماز بھی، زکوٰۃ بھی،
روزہ بھی، حج بھی ختم. جب تک کائنات کے اندر مسلمان ہیں یہ عبادتیں موجود ہیں. لیکن ایک عبادت یہ کائنات ساری فنا بھی ہو جائے تب بھی باقی ہے، تو پوری کائنات فنا ہو جائے. میں پھر کہوں گا پوری کائنات جب مسلمان ہے تو وہ تو درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اچھا جب مسلمان کائنات ختم ہو جائے قیامت آ جائے گی پھر اللہ کے فرشتے بھی، جب فرشتوں کو بھی موت آ گئی پھر کیا اللہ کو موت آئے گی؟ اللہ تو خود فرمائے ان اللہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کائنات میں واحد عبادت ہے درود شریف، جو میں نے کہا پوری کائنات فنا ہو جائے تب بھی یہ باقی رہے گی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پڑھتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے. آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنا عظیم مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اس جیسا کوئی مقام ہوگا کسی کا؟ اور پھر یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غیور ہیں، بے انتہا غیور. آپ درود جو بھیجتے ہیں نا ہم سارے کے سارے، عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج دے ان پر. خود نہیں کہتے صلیت علی رسول اللہ، میں درود بھیج رہا ہوں حضور پر، یہ نہیں کہتے. کیوں؟ کیا منہ اور کیا مسور کی دال، کیا میں اور کیا میرا درود بھیجیں، اللہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے، اللہ اپنی شان کو موافق دے دے. دیکھو دیکھو درود بھیجتے کیا کہتے ہیں اللہم، اے اللہ. یہ دیکھو اللہ تو کہہ رہے ہیں اے ایمان والا تم درود بھیجو، اور پھر عجیب بات ہے ہم خود کہ اللہ تو بھیج دے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم لائق نہیں ہیں اس کے، ہماری شان نہیں ہے یہ کہ ان شان والوں کے درود ہم بھیجیں. اے اللہ اپنی شان کے موافق، تو شان والا ہے، تو پاک ہے، اس پاک ذات پر تو ہی بھیج. یہ دیکھو درود، اس لیے مسلمان جب درود بھیجتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی. یہ نہیں کہتے صلیت علی رسول اللہ، میں نے درود بھیجا کس پر، یہ نہیں کوئی کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں کچھ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. یہ میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. پھر میں نے کہا یہ درود جو ہم بھیجتے ہیں یہ سارا کا سارا تحفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہم پیش کر رہے ہیں. تحفہ، ہدیہ، یہ ہدیہ ہے. تو کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتے ہیں؟ اور دینا چاہیے، اگر نہیں دیتے تو، اور اپنا زندگی کا ایک وظیفہ بنا لو درود شریف. اور دوسری میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غیور ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کسی نے تحفہ دیا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر دیا ہے. اور یہ بات بتا دوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بھی یہی طریقہ تھا. ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ کو اپنے کندھوں پر بٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صدیق اکبر اوپر دیکھتے ہیں، آگے سے حضرت علی رضی اللہ آگے. جب آئے نا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت دیکھتے ہیں اور حضرت علی کو بھی دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت حسن کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر، بیٹا تو علی کا ہے لیکن چہرہ سارا کا سارا میرے نبی کا ہے. میں جب صدیق اکبر نے یہ کہا اور یہ انعام دیا، اپنے کندھوں پر بٹھایا، اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا یہ بدلہ دینا چاہتے ہیں کس کو؟ صدیق اکبر کو. میرے بیٹے کو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا. اب صدیق اکبر کو تو حضرت علی نے اٹھایا نہیں، اٹھا نہیں سکتے کہ یہ اچھا نہیں لگتا تھا. حضرت علی نے کیا کیا؟ علی کرم اللہ وجہ نے ان کا بدلہ دیا، اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھ دیا. بیٹے کا نام ابو بکر رکھا کہ ہر وقت میرے سامنے ابو بکر رہے. ابو بکر ادھر آ، ابو بکر ادھر جا، ہر وقت میرے سامنے ابو بکر رہے. اور ایک اور عرض بات کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک 2 صحابہ کے بدن کے اوپر لگا ہے. ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگا ہے. غار ثور میں سانپ نے جب ڈسا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی ایڑی پر کس کا لعاب مبارک لگا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب کس کی آنکھوں میں لگا؟ حضرت علی۔ دیکھو آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور پاؤں سے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک صدیق اکبر رضی اللہ کی ایڑی پہ لگا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھوں پہ لگا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ دیا ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی میری دین کی حقیقت دیکھنا چاہتا ہے تو علی کی نظر سے دیکھے، اور جو میرے دین پہ چلنا چاہتا ہے تو ابو بکر کے قدموں کے پیچھے چلے۔ یہ طرز بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کوئی تحفہ دیتا تو تحفہ کا بدلہ اچھا دیتے۔ صحابہ اکرام میں سے چھوٹے چھوٹے بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیز دو تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیں۔ کہا کیوں؟ کہا حضور سے اس کا بدلے میں اچھا دیتے۔ ایک صحابی ہیں اور شمائل ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت افرا بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت افرا بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ککڑیاں، یہ جس کو کھیرا نہیں کہتے، کھیرا، اس کو ککڑی کہتے ہیں۔ ایک اردو کے اندر جو مشکل اردو ہے نا اس میں ککڑیاں لفظ لکھتے، اور ہمارے ہاں اس علاقے میں بھی شاید اس کو ککڑی کہتے ہیں۔ تو ککڑی جو کھیرے کے علاوہ، تر کے علاوہ جو ہوتی ہے نا، وہ کھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ حضرت افرا بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سے کہا مجھے پیالہ دے، میں یہ کھیرے اور ککڑیاں اس میں رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹی بچی ہے، وہ کھیرے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب ان کا حضور سے یا رسول اللہ میں نے تحفہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوش فرمایا، کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد وہ پیالہ خالی ہوا، اس وقت بحرین کے حاکم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مٹھی بھری اور اس کے پیالے میں ڈال دی۔ اب بھی پیالہ تھوڑا سا کم تھا، دوسری مٹھی بھر کے پیالے پورے کو بھر کے دے دیے، کہا لے جا، میرے نبی غیور ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، غیور ذات ہے۔ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کسی نے کوئی تحفہ دیا تو اس سے بہتر تحفہ دیا۔ تو یاد رکھنا، اب وصال کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں، حضور پر کیا ہے، حضور کے لیے کیا ہے، تحفہ ہے نا، تو آپ یہ تحفہ بھیجیں، کل قیامت کے دن انشاءاللہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کے سفارش کریں گے۔ آپ کی مرضی ہے، یہ سفارش کروا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نہ کرواؤ، کم ہوتا ہے۔ اس لیے علم بہتر ہے کس سے؟ ایک آدمی کا سوال کیا ہو گیا، دوسرے سے کہا علم بہتر ہے کس سے؟ مال سے۔ کیوں؟ فرمایا کہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ اب دوسرے کا بھی ہو گیا، تیسرے کو کہا علم بہتر ہے کس سے؟ مال سے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرے کا بھی جواب ہو گیا۔ چوتھے کو کہا علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ علم وراثت ہے انبیاء کی اور مال وراثت ہے فرعون اور قارون اور نمرود کی، اس لیے علم بہتر ہے کس سے؟ چار آدمی آئے، چاروں کا سوال ایک جواب ہر ایک کا مختلف دیا۔ یہ ہے علم نبوت سے حاصل کرنے والے لوگ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پینے والے لوگ تھے، انہوں نے علم۔ ایک یہودی آیا، اس نے پورا ہلچل مچا دی کہ میرا ایک سوال ہے، کوئی اس سوال کو جواب دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اب سارے کوفہ کے اندر پھرا، کوئی جواب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہا آپ کے پاس آپ کا کیا سوال ہے، تو ایمان لاؤ گے؟ کہاں؟ کا سوال کر۔ کہا کہ ایک ایسا عدد بتاؤ۔ اس یہودی نے کہا اگر یہ بات کسی
اسکول کے 5 6 7 جماعتیں پڑھا ہوگا ساتھی ہوگا نا تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، اس سے کم ہوگا تو شاید اس کو یہ بات شاید اچھی طرح سمجھ نہ آئے۔ تو حضرت سے سوال کیا ایک عدد ایسا بتاؤ جو 1 سے لے کر 10 تک پورے عدد، 1 پر بھی صحیح پورا تقسیم ہوتا ہو، 2 پر بھی تقسیم پورا ہوتا ہو، 3 پر بھی، 4 پر بھی، 5 پر بھی، 10 تک اس کو تقسیم کرتے جاؤ، ہر عدد پر پورا پورا تقسیم ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے اب اس نے سوال کیا اور اس کا جواب، یہ سوال مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب یونیورسٹی کے جو وہ ہال جس کے اندر ریاضی کے ماسٹر حضرات اور پروفیسر تھے ان پر کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ حضرت علی پر کیا گیا، بس شرط یہ ہے کسی نے میری تقریر نہ سنی ہو، کسی نے یہ واقعہ نہ پڑھا ہو، خود اپنے علم ریاضی سے یہ سوال حل کر کے دکھا دو۔ کہتے میں 1 ہفتہ تمہیں دیتا ہوں، اس کے بعد جواب دوں گا۔ 1 ہفتے تک کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ نے اسی وقت جواب دیا ہے، کہا ایک عدد ایسا بتاؤ کہ جو 1 سے لے کے 10 تک پورے عددوں پر تقسیم کرتے جاؤ برابر برابر تقسیم ہوتا۔ مثال کے طور پہ 100 ہے، اب اس کو 1 پر تقسیم کرو تو جواب 100 آتا ہے، 2 پر تقسیم 50 جواب آتا ہے، 3 پر تقسیم کرو تو جواب پورا صحیح، تو یہ 100 بھی عدد نہیں ہے۔ ایسا یہ 1 سے لے کر کتنا تک تقسیم کرنا ہے؟ ہر عدد پر صحیح تقسیم ہوگا۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کی تعلیم ہے۔ اب بتانے والا آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیا تعلیم تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لاؤ گے؟ میں بتاتا ہوں آج، یہ میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں اور پھر دیکھنا کہ کیسا عجیب عدد حضرت علی نے نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ اس نے کہا 7۔ کا مہینے کے کا 30، کا 7 کو 30 میں ضرب دو تو 210۔ جی بھائی 210 ہی ہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو مولوی ہوں، مجھے تو اس کا نہیں پتا، صحیح ہے؟ کتنے بنے؟ 210۔ اور مہینے کتنے سال کے؟ سال کے مہینے کتنے؟ 210 کو 12 میں ضرب دو 2520 ہے۔ اب آپ نا موبائل نکالو، اس میں مار دو، ابھی نکال لو گو، میں نے تو ویسے نکال کے سنا دیا نا، آپ ذرا ایسے کر لو، 7 کو ضرب دو پہلے کس میں؟ 30 کے اندر، پھر 210 ہے اس کو ضرب دو مہینے کتنے سال کے، تو یہ جواب کیا آیا؟ 2500، 2500۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا یہ عدد ایسا ہے جس کو 1 سے لے کے 10 تک جس عدد پر تقسیم کرو جواب صحیح آئے گا۔ اب بھی کوئی اگر ہے نا اس مجمع میں تو کیلکولیٹر پر تقسیم کر لے کسی عدد پر بھی، یہ حضرت علی رضی اللہ کا بتایا ہوا عدد ہے، یہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے کرم اللہ وجہ کا۔ یہ وہ علم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، یہ فہم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ کمال آپ اندازہ لگائیں۔ میں نے کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اب آپ گھر میں جا کے نا اس عدد کو گھر میں نوٹ کر لو اور گھر میں جا کے تقسیم کرتے رہنا، صحیح ہے؟ اور جب یہ جواب صحیح ہے نا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کر دیں، ٹھیک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا 2520 عدد ایسا ہے 1 سے لے کر 10 تک جس عدد پر تقسیم کرو جواب صحیح آئے گا، بیچ میں کسر نہیں آئے گا۔ یہ کس کا، کہاں سے، کس تربیت سے حاصل کی تھی؟ یہ اس مقام والے کی طرف جس کی تعریف اور جس پر درود و سلام اللہ تعالیٰ بھیجنے والی ذات ہے۔ میں نے کہا ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، درود ہی نہیں فنا ہوگا، نہیں فنا ہوگا، ختم نہیں ہوگا، آخر تک رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام والی ذات، ان نے جن سے علم سے وہ ان کا مقام یہ ہے، جو اسلام لے کے آئے ہیں وہ ذات، اس اسلام کی بھی میں کیا بتاؤں شانیں، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج اس دور کے اندر میں اور آپ مسلمان جو ہے نا وہ بھی اسلام کے اوپر اور اسلام پر آنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ڈر ایسے لگتا ہے جیسے خوف آ رہا ہے اسلام کے لیے،
یہ ایسا اسلام جس کی پاکیزگی اور جس کی مضبوطی ایسی ہے جس کی کسی مذہب کی مضبوطی نہیں ہے، اور جو پاکیزگی اس مذہب کے اندر ہے کائنات کے کسی مذہب میں اتنی پاکیزگی نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ حضرات کو بتا دوں تاکہ آپ حضرات کو سمجھ آئے اسلام کے اندر جو پاکیزگی ہے وہ کتنی عظیم پاکیزگی ہے۔ مذہب کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اچھا کسی مذہب کے اعتبار سے پاکیزگی نہیں ہے کسی میں جتنے اسلام میں۔ آپ لوگ حضرات نمازیں کتنی پڑھتے ہیں دن میں؟ 5 نمازوں کے لیے 5 دفعہ وضو کرتے ہیں جی؟ وضو میں منہ جو دھویا جاتا کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ سنت ہے نا، تو 5 ضرب 3 کتنا ہوا؟ 15۔ چہرہ کتنی دفعہ دھوتے ہو؟ 3 دفعہ، 15 دفعہ، ہاتھوں کو بھی 15 دفعہ، پیروں کو بھی ایسا۔ مجھے پھر کوئی بتا دے کسی مذہب کے اندر، مذہبی اعتبار سے کوئی مذہب کے اندر لکھا ہوا کہ ان کے ہاں ہو کہ یہ ہمارے مذہب میں ہے کہ 15 دفعہ منہ دھویا جاتا ہے، 15 دفعہ۔ یہ دنیا کے جتنے صاف ستھرے لوگ ہیں نا، یہ صبح کے وقت منہ دھوتے ہیں، شام کے وقت دھوتے ہیں، زیادہ 2 دفعہ دھو دیں گے، تیسری دفعہ نہیں دھوتے۔ اسلام کتنا پاکیزگا ہو، 15 دفعہ چہرہ دھلایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے یار اسلام کی! اس سے پاکیزہ مذہب پھر کون سا ہوگا؟ اس سے اعلیٰ مذہب مجھے بتاؤ کون سا ہوگا؟ ہندو مذہب، عیسائی مذہب، یہودی مذہب، مذہبی کتاب کے اندر لکھا ہو، ہماری مذہب کے اندر یہ ہے، ہمارے مذہب میں یہ پاکیزگی ہے۔ جتنی نفاست اور پاکیزگی اس مذہب میں ہے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج رہے، ایسے تو نہیں ہے، کیسے ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ عیسائیت کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، جو کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو محفوظ ہو۔ عیسائیوں نے ایک فلم بنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ فلم بنانے کے بعد اعتراض شروع ہو گئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فلم بنائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو زندگی کے حالات تورات میں یا انجیل میں یا بائبل میں موجود ہیں وہ 3-4 واقعات ہیں، تم نے ان کی فلم بنا لی۔ فلم کہاں سے بنا لی؟ ان کا بنیاد اور ان کا ماخذ کہاں سے لیا ہے؟ ان کا سارا مواد کہاں سے حاصل کیا؟ کسی عیسائی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا۔ لیکن قربان جاؤں میں آپ کے اسلام پر، ہمارے اسلام میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس خاندان میں پیدا ہوئے، اور عجیب بات ہے اس کے اوپر تو ایک سورت بھی ہے، آل عمران۔ کیا ہے؟ کس خاندان سے پیدا؟ یہ بھی قرآن موجود میں ہے، قرآن اور حدیث میں یہ بھی موجود ہے، کس خاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کس جگہ پہ پیدا ہوئے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کیسے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کھایا کیا تھا جب ولادت ہوئی؟ گوڑا کھایا تھا یا کیا کہا؟ قرآن مجید میں ہے کہ پانی پیا اور کھجور تازہ کھائی۔ یہ بھی محفوظ ہے، قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ کتنی حفاظت ہے، محفوظ اسلام۔ میں نے کہا آؤ عیسائیوں مسلمان، اسلام میں تو دیکھو عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے، ان کا بچپن میں پیدا ہونا کیسا پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بات کیا کی تھی وہ بھی موجود ہے۔ انی عبداللہ، پہلی بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی موجود ہے۔ یہ بھی موجود ہے کہ ان کا بچپن کیسے گزرا، قرآن حدیث میں یہ بھی موجود ہے۔ یہ بھی ہے کہ وہ جوان ہوئے تو کیسے ہوئے، یہ بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ بھی موجود ہے کہ آسمانوں پر جب اٹھائے گا ان کی عمر کیا تھی، یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ جب اتریں گے اور اس کے کپڑے کس رنگ کے ہوں گے، یہ بھی موجود ہے۔ اب اندازہ لگا زرد رنگ کی چادریں ہوں گی جب اتریں گے، اور یہ بھی معلوم، یہ بھی موجود ہے کہ وہ نہا کے آئیں گے یا بغیر نہائے آئیں گے، پانی ٹپک رہا ہوگا ان کے بالوں سے ایسے جیسے نہا کے بھی تازہ تازہ ہے۔ یہ بھی احادیث میں ہے۔ یہ بھی احادیث میں ہے کہ کس جگہ پہ اتریں گے اور وقت کیا ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، یہ بھی موجود ہے۔ یہ بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور عجیب بات ہے کہ وہ شادی کریں گے، کس خاندان میں شادی کریں گے اس خاندان کا بھی پتہ ہے۔ اب کتنا حفاظت کی ہے، اس دین کی حفاظت کتنا محفوظ ہے، آپ اندازہ تو لگائیں کہ ابھی تک آئے نہیں ہیں،
لیکن یہ احادیث میں موجود ہے کہ کس خاندان میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ازد قبیلے کی عورتوں کو کہا اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہو سکتی جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم اے بنو ازد کی عورتیں تم میں سے کسی عورت کے ساتھ نکاح نہ کریں. بنو ازد قبیلہ ہوگا اس کے ساتھ، اس میں ان کا نکاح ہوگا. یہ دیکھو یہ موجود ہے. یہ بھی موجود ہے کہ عیسیٰ السلام کے ہاں کتنے بچے ہوں گے، اور یہ بھی موجود ہے کہ ان کے نام کیا ہوں گے. یہ اندازہ لگے اسلام کی کیا میں شان بیان کروں، اس اسلام کی کیا میں عظمت بیان کروں. میں کہوں کہ کتنے ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، اتنا عظیم اسلام ہمارے پاس ہے، اس سے ہم ایسے منہ ہٹا کے ہٹ جاتے ہیں، اپنے رواج اور رسموں کو لے لیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. سوچو تو صحیح. یہ موجود ہے کہ عیسیٰ السلام کے 2 بیٹے ہوں گے، حدیث میں موجود ہے. عجیب بات ہے کہ نام بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کیا یاد رکھو گے؟ اگرچہ میں نے بتانا نہیں تھا تاکہ تم اگلے جلسے پہ بلائے، صحیح ہے، تاکہ اگلے جلسے میں بلا کے پھر میں بتاتا نا، لیکن نہیں، میں بتا دیتا ہوں. یہ بھی موجود ہے کہ ان کی اولاد کا نام 2 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے، موسیٰ السلام کے نام، دوسرے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا. 2 بیٹے ہوں گے، موسیٰ اور محمد، یہ 2 نام رکھیں گے. آپ اندازہ تو لگائیں اسلام میں کتنی حفاظت کی ہوئی ہے. یہ کیا آج ہم پھر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کے پیچھے پھر رہے ہیں. اسلام کی عظمتوں کو دیکھو تو صحیح کس طرح عظیم اسلام ہے. میں نے کہا کوئی مذہب محفوظ نہیں جتنا کہ آپ اور میرا مذہب محفوظ ہے. پاکیزہ مذہب کوئی نہیں جتنا ہمارا اور آپ کا مذہب پاکیزہ ہے. کسی مذہب کی تعلیم میں اتنی حفاظت نہیں. اس وقت جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ یلغار چل رہی ہے نا، وہ اس بات کی چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اپنے اسلام کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں. یہ کہتے ابھی تک یہ پرانے دین کو لے کے بیٹھے ہیں. دنیا کہاں تک چل گئی، چاند پہ پہنچ گئی کہاں، اور ابھی تک یہ کیا استنجے کے مسائل بیان کر رہے. کس کے؟ ہم نے کہا وہاں ویلڈنگ کرا کے گئے ہیں تو استنجے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اگر ویلڈنگ کرا کے گئے ہیں تو پھر کیا استنجے کی؟ اگر ویلڈنگ نہیں کرائے تو پھر چاند میں بھی تو استنجے کی ضرورت ہوگی نا. نہیں سمجھائی؟ جو کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اب یہ جو اسی مسائل میں پڑے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں مذہب کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مذہب محفوظ نہیں، اور میرا اور آپ کا سب کچھ محفوظ ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں، وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ دیا. ہم نے کہا کہ تمہارے پاس ہے کیا جو چھوڑا ہے تھا ہی نہیں جو چھوڑ دیا. ہمارے پاس تو سب کچھ محفوظ ہے، ہم کیسے چھوڑے؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ 2 دوست بیٹھے ہیں آپس میں. ایک کہتا ہے اچھا یار میرے اگر 2 مکان ہوں تو پھر، اس نے کہا اگر یار تیرے 2 مکان ہو تو پھر، کہا 1 مکان میں تجھے دے دوں گا. کہا اچھا یار 2 دکانیں ہوں، کہا 1 دکان میں تجھے دے دوں گا. وہ کہتا اچھا یار 2 کاریں ہوں، کہا 1 کار میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا کہ اچھا یار 2 گھوڑے ہوں، کہا 1 گھوڑا میں تجھے دے دوں. اس نے آخر میں کہا اچھا یار 2 بکریوں، کا بکواس بند کر، بکریاں میرے گھر میں ہیں، یہ تو وہ چیزیں جو نہیں تھی وہ دیتا رہوں گا. تو اب یہ بات ہے، وہ جو کہتے ہیں تم اسلام نہیں چھوڑتے ہو، ہاں ان کے پاس تھا کیا جو انہوں نے چھوڑ دیا؟ ان کے پاس کیا چیز تھی جو انہوں نے چھوڑا؟ ہمارے پاس تو سب کچھ، ہم کیسے چھوڑے ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو چھوڑا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے کچھ بھی، اس لیے کہ ہمارے پاس تو سب محفوظ ہے، سارا کا سارا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا. ایک اور عجیب بات ہے، آج بھی یہ تحریک اٹھی ہوئی ہے اور بہت 1 صدی پہلے بھی اٹھی تھی کہ سارے مذہب اکٹھے کر دو، سارے دینوں کو اکٹھا کر دو. یہ ایک بادشاہ تھا اکبر بادشاہ، اس کے دماغ میں خرابی پیدا ہوئی، اور اس کے جو ماننے والے تھے نا 7 چمچاگیر اور وزراء وغیرہ، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اصل بات ہے کہ اسلام جو تھا نا اس کی عمر 1000 سال تک تھی. کتنی تھی؟ 1000 سال کے بعد اسلام کی عمر ختم ہے. 1000 کے بعد اب نیا دین ہونا چاہیے.
تو اکبر بادشاہ نے اکبر دین الہی کے مقابلے میں دین اکبری بنایا. وہ کیا بنایا؟ اس نے کچھ چیزیں ہندو سے لی، کچھ مسلمانوں سے لی اور کچھ عیسائیوں سے لی، اور ایک دین مشترکہ دین بنایا. اس کے مذہب کے اندر یہ تھا کہ کوئی بکری اور کوئی گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ ہندوؤں کا ذبح کرنا جائز نہیں، ان کو تکلیف. ان کے ہاں گنگا جمنا کے اوپر نہانا بھی مسلمانوں کے لیے بھی ضروری تھا، کیونکہ ہندو اس میں نہاتے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں اس نے کچھ پابندیاں لگائی. نام نہیں رکھ سکتے اسلام، مسلمانوں والے نام نہیں رکھ سکتے، یہ پابندیاں لگائی اس کے مذہب میں. اس کے مقابلے میں ایک مرد مجاہد اٹھا تھا سرہند کی زمین سے، جس کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کو مجدد الفسانی کہتے ہیں. اب میں شاید بوڑھوں کو تو یہ مجدد الفسانی کا پتہ ہو، لیکن نوجوان نسل کو پتہ نہیں، ان کو بتا دیتا ہوں. مجدد کہتے ہیں نیا بنانے والا، الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی کہتے ہیں دوسرا ہزار. اکبر بادشاہ نے کہا تھا، اس کے مصاحبین نے کہا تھا کہ 1000 سال تک دین کارآمد تھا اسلام، 1000 سال اس کی عمر تھی، اس کے بعد والا جو 1000 سال ہے یہ دین اس میں چلے گا، دوسرا دین چاہیے. مجدد الف ثانی، اگلے 1000 سال کے لیے بھی وہی دین حضرت احمد سرہندی نے کہا، اس لیے اس کو مجدد الف ہزار ثانی، جو اگلا ہزار، یہ جو 1000 سال چل رہا ہے، 1000 پچھلا، اور یہ کیا ہے؟ آج ہے 1435، 1435. اب اس دوسرے 1000 سال سے بھی تقریباً 65 سال یا 75 سال باقی ہیں. یہ جو دوسرا 1000 سال گزر گیا، 1000 سال، اس کے بعد جو دوسرا 1000 سال ہے اس کے اندر کہا کہ نہیں، یہ دین قیامت تک ہے، اس 1000 سال میں بھی یہی چلے گا، اگلے 1000 میں بھی. اس لیے اس کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میں نے کہا اس دور کے اندر بھی، یہ بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑا ادیب تھا، ٹیگور نام اس کا تھا، اس نے بھی ایک نیا دین بنایا تھا. مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی ایک دفعہ بحری جہاز میں ملاقات ہو گئی، تو حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں نے ایک بڑا اعلیٰ دین بنایا ہے، اس کے اندر ہر خوبیاں رکھی ہیں، اسلام کی اچھی باتیں اس میں جمع کر دی، یہودیوں کی اچھی باتیں، ہندوؤں کی اچھی باتیں، اور جو کمزور باتیں ان کو میں نے چھوڑ دی، دین میں نے بڑا اعلیٰ بنایا. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا، دین تو بڑا تم نے اعلیٰ بنایا، یہ بتا اس دین کو پھر لوگوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ دین جو بنایا ہے اس کو تو بڑا اعلیٰ دین تو بہت لوگ قبول کرتے، اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے ایک بات کہی، ٹیگور نے کہا کہ بات یہ ہے، میں نے دین تو بڑا اعلیٰ بنایا ہے، مذہب تو بڑا اعلیٰ بنایا ہے، لیکن اس مذہب کے لیے میرے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے کہ میں پیش کروں. یہ چلتی پھرتی تصویر ہے اس مذہب کی، یہ چلتی پھرتی تصویر. اس پر مولانا نے فرمایا، الحمدللہ مسلمانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ہمارے پاس چلتی پھرتی تصویر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، اور یہ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے جو کسی کے پاس نمونہ موجود نہیں. اب اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی میں نے بیان کیا، اور اسلام کی شان بھی بیان کی ہے. کتنی عجیب حالت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو فائدہ اٹھانا چاہیے ہے، جس کی وجہ سے ہمیں عزت ملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اب بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اور میں نے کہا قیامت فنا بھی ہو جائے تب بھی رہے گا. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس سے تو پتہ چلا قیامت تو آ بھی جائے تب بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ تو کہاں ہے نا، صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میں اور آپ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تو سوچو. یہ جو اب بات کرنے لگا ہوں نا آپ کو، یہ بھی احادیث کے حوالے سے ایک عرض کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں. کس میں؟ یہ جبل نور ہے، جبل نور کے اوپر غار حرا ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہاں سے
غار حرا پر چڑھ جاؤ نا تو وہاں بیٹھو، اس کے اندر سے دیکھو تو خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور کئی راتیں وہاں عبادت فرماتے، لیکن محبت خانہ کعبہ ایسی تھی کہ ہر وقت کعبہ کو دیکھتے رہتے۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا ہے نا، ایک اور بھی بات کر دوں، لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں تو ایک لفظ کہتے ہیں جو بہت ہی معیوب ہے، کہتے ہیں کہ مکہ اتنا اچھا نہیں جیسے مدینہ ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ آپ یہ سمجھیں مکہ اور مدینہ کائنات کی دو آنکھیں ہیں، آپ کی کون سی آنکھ اچھی اور کون سی بری ہے؟ یا دونوں اچھی ہیں؟ جی اپنی آنکھوں کے بارے میں تو دونوں کی، یہ کائنات کی آنکھیں، ان کے بارے میں تم کو فیصلے کرتے ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، یا باری تعالیٰ یہ مکہ مجھے بڑا پیارا ہے، مجھے اس دھرتی میں اس سے بہتر اور پیارا شہر کوئی نہیں لگتا۔ کہا اللہ پھر مجھے اس شہر میں بھیجنا جو تجھے سب سے پیارا ہو۔ کیا دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے اس شہر میں بھیجنا جو تجھے سب سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ مدینہ۔ تو مدینہ یہ اللہ کا سب سے پیارا شہر اور مکہ حضور کا سب سے پیارا۔ اب حضور کے شہر کو تم کہہ رہے مجھے پیارا نہیں لگتا، حضور کو پیارا لگ رہا ہے، آپ کہہ رہے مجھے پیارا نہیں۔ وہاں یہ تقسیم نہ کیا کرو، تعظیم کیا کرو۔ یہ جو تقسیم والی چالیں ہیں نا یہ غلط ہے۔ تکریم والے الفاظ کہا کرو، یہ نہ کرو وہ سخت ہے یہ نرم ہے، وہ دونوں ہی نرم ہے۔ ایک اللہ کے نبی کو محبوب ہے اور ایک اللہ کو محبوب ہے۔ مدینہ اللہ کو پیارا لگتا ہے اور مکہ کس کو؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب چیز ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، کیسے ہے یہ؟ خود سوچو۔ میں یہ سبق دینے کے لیے بات، ساتھیوں نے کہا نا اصلاحی بات کر دیں گے، تو اصلاحی بات یہ اگر آپ کو بری لگے تو واپس کر دینا، اگر اچھی لگے تو عمل کر لینا، صحیح ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں فائدہ آنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، اس سے غیروں نے تو فائدہ اٹھایا، میں اور آپ نہیں اٹھا رہے۔ پہلی وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کوئی چادر یا کوئی کمبل یا کوئی کھیس دے دے، کپ کپی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لپیٹ لی، کچھ آرام اور افاقہ ہوا۔ تو اما خدیجۃ الکبریٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں نا، بخاری جلد اول صفحہ 2 ہے، تیسری حدیث ہے، تیسری حدیث ہے بالکل شروع میں، باب کیف بدء الوحی ہے، اس کی شروع یہ پہلی ہے، تیسری یا دوسری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اس وحی کی بوجھ سے ڈر لگتا ہے، اپنے جان کے خطرہ ہے، کہیں میں ماری نہ جاؤں، میں ختم ہی نہ ہو جاؤں، میں فنا نہ ہو جاؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، یہ بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ نے آگے تسلی کے جو جملے کہے نا، جو تعریفی کلمات کہے ہیں، جو نبوت کا پورا نقشہ کھینچا ہے، حضور کی عظمت بیان کی ہے، کیا وجہ ہے کہ حضور کو عظمتی مل رہی ہیں، رفعتی مل رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو بیان کیا اما خدیجۃ الکبریٰ نے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کلا لن یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ آگے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوصاف بیان فرما رہی ہیں کہ کیا وجہ ہے جس سے آپ رسوا نہیں ہو سکتے۔ یہ جو اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اما خدیجہ بیان کر رہی ہیں، میرے دوستو آپ بھی غور کرنا، کیا ہم میں یہ ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کو کوئی رسوا نہیں کرے گا، اگر نہیں ہے تو اپنا لو، پھر بھی کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ بقا مل جائے گی، بقا ہمیشہ ہمیشہ کا استحکام مل جائے، مضبوطی مل جائے گی۔ پہلی وصف اب میں پڑھنے لگا ہوں،
جو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اللہ رسوا کیا انک لتصل الرحم، اما کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ رسوا اس لیے نہیں کریں، آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں۔ ہمارے تو خاندان سارے ٹوٹے پڑے ہیں یہاں، اور خاندان کے خاندان پھوٹیں پڑی ہوئی ہیں، اور عجیب بات ہے اسپیشلسٹ ہیں خاندانوں میں لڑائی کرانے کے لیے، اس لیے رسوائی آپ کا مقدر ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وصف کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ تو رشتے ناتے جوڑتے ہیں، جو رشتے ناتے جوڑنے والا وہ بھی کوئی رسوا ہوگا؟ دوستو غور کرو اپنے ذات میں، اپنے ماحول میں، کیا ہم نے رشتے جوڑے ہوئے ہیں توڑے ہوئے ہیں؟ اگر توڑے ہوئے تو آج سے جوڑ لو۔ اگر تم بقا چاہتے ہو، اپنی رسوائی نہیں چاہتے تو پھر جوڑ لو، اگر چاہتے ہو تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی، پھر ذلیل ہوتے رہو گے، پھر اور بدتر ہوتے رہو گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی وصف کیا بیان فرمائے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے ناتے جوڑتے ہیں، آپ کیسے رسوا ہو سکتے ہیں؟ وَتَكْسِبُ الْكَلْ، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، آپ کیسے رسوا ہو سکتے ہیں؟ اور جن سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں جانتے ہیں کہ وہ آدمی مزدوری کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو پوری نہیں آتی، آپ اپنے گھر سے آتے ہیں، آپ روٹی ان کو دے دیتے ہیں، یار وہ اٹھا نہیں سکتا بیچارہ۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف ہے وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اما خدیجۃ الکبریٰ بیان کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو رسوائی نہیں مل سکتی۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آگے وتعین علی نوائب الحق، حق بات کا ساتھ دیتے ہیں، جب بھی حق بات اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جو نہیں کما سکتے ان کو بھی کما کے کھلاتے ہیں، اور بے سہاروں کا آپ ملجا ہیں، بیواؤں کا آپ ٹھکانہ ہیں، اور جو نہیں کھا سکتے ان کو کھلاتے ہیں۔ جو عجیب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لا الہ الا میں لا ہے، یہ کلمے میں لا تو پڑا، باقی لا زبان پہ آیا ہی نہیں۔ لا کا معنی نہیں، کسی نے مانگا تو یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، میں نے کہا لا نہیں آیا، سوائے لا الہ الا اللہ میں لا آیا ہے، باقی لا نہیں آیا کرتا۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفِ، پانچویں وصف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں ہیں پیارو، دنیا کے اندر عزت پانے کی 5 خوبیاں، 5 نسخے، 5 نصیحتیں ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، یہ اپنا لو تو دنیا میں تم رسوا نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کہنے والی ذات کون ہے؟ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور کس ذات کے لیے کہی جا رہی ہے؟ یہ مجھے بتاؤ، ان 5 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے یہ ہے؟ روزے زیادہ رکھتے ہیں اس لیے آپ کو اللہ رسوا نہیں کر، یہ ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہیں ان 5 صفتیں میں نے پڑھی ہیں، میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے آپ کے۔ ان 5 اوصاف میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی ذکر زیادہ کرتے اس لیے رسوا نہیں ہوں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسوائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسانیت کو فائدہ دو۔ انسانیت کو جو فائدہ زیادہ دے گا وہ باقی رہے گا، جو انسانیت کو فائدہ نہیں دے گا وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ 5 اوصاف ہیں حضور سے، یہ رفائی کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ وہ کام ہے جو اس وقت دوسری دنیا اس پر شور مچا رہی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مکہ میں کر کے دکھا دی۔ یہ مسلمانوں یہ کام ہمارے اندر ہونے چاہیے، اپنے گھروں میں بھی۔ عجیب بات ہے، عربوں تک اندر تو عادتیں بہت عجیب تھی، مہمان نوازی۔ ہماری تو گھروں میں خواتین میں ایک مہمانت تانگ آ جاتی ہے،
وہ تو اپنے بھائی کو، ایک بہن کہہ رہی ہے کہ جا بھائی روڈ کے اوپر بیٹھ جا، کوئی مہمان اتنے دن سے نہیں آیا. وہ آ کے اطلاع کرتا ہے کہ اس نے کہا صبر کر تھوڑا ٹھہر، میں 2 رکعت شکرانے اللہ کے سامنے پڑھ لوں تاکہ مہمان آیا ہے. یہ لوگ تھے مہمان نوازی. آج نہیں ہے. کسی دکھیا کا دکھ دور کرنا نہیں ہے. کسی کا بوجھ اٹھانا. ہر ایک کہتے میں خود ہی بس زندہ رہوں، میں ہی کھاتا رہوں، دوسرے بھوکے بھی رہیں ان کا پرواہ بھی نہیں. اڑوس پڑوس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے میرا اور ہو جائے اور اس کا کچھ بھی نہیں. میں پھر رسوائی سے نہیں بچ سکتے. یاد رکھنا، ہم عزت چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھنا یہ کام کرنے پڑیں گے تب عزت ملے گی. دنیا میں استحکام ملنے کے یہی 5 نسخے ہیں. عزت ملنے کے یہ 5 نسخے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ میرے دنیا میں ہمیشہ نام رہے، یہ 5 نسخے کر کے دکھاؤ، ہمیشہ نام رہے گا. تو کیا خیال ہے یہ عمل کرنے کے ہیں یا نہیں؟ جی. تو آج کے بعد اپنی زندگی کو تھوڑا سا دھیان سے سوچو. یہ چند باتیں اچھی طرح اپنے دھیان میں رکھ لو. یہ باتیں آپ ذرات ہی کے لیے میں نے کہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگوں میں اور ہمارے میں یہ باتیں آ جائیں اور اسلام کا بول بالا ہو جائے. آج اسلام کو مٹانے کے لیے بے انتہا کوششیں ہو رہی ہیں. ایسی کوشش ہو رہی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اسلام کا جب ترجمہ کریں گے، اسلام کا معنی بیان کریں گے، اس وقت بھی بگاڑیں گے، اس کی تعریف بھی غلط کریں گے، اس کی توہین کریں گے. اسلام کا جو معنی اور وہ بیان نہیں کریں. اسلام کے نفاذ کا معنی یہ ہے ہر غریب کو پیٹ بھر کے روٹی ملے. اسلام کے نفاذ کا معنی میں فاروق اعظم رضی اللہ کی زبان سے آپ ذرا کو سنا دیتا ہوں. ہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نفاذ، آپ سمجھتے اسلام کے نفاذ یہ ہوگا کہ ہم ٹنڈے ہوں گے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہم کیا ہو جائیں گے؟ ٹنڈے لولے ہو جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں. اور سنسار ہوگا، زنا کے اوپر سنسار ہو جائے گا، یہی معنی سمجھا اسلام کا. اسلام کے نفاذ کا معنی فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ فرات دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہ ہے اسلام. تو کیا انسان کا بچہ مرے گا تو نہیں پوچھا جائے گا؟ اسلام کا نفاذ یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے. اسلام کے نفاذ کا مطلب یہ کہ کوئی بیمار ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میرا بیماری کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کا علاج بھی ہو. اسلام کے نفاذ کا یہ مطلب پیارو، اسلام کے نفاذ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کیا یہ سزائیں اسلام کو کوئی شوق نہیں ہے سزائیں نافذ کرنے کی. اسلام تو خوبیوں کا دین ہے، خوبیوں والا. یہ اچھی طرح دھیان رکھے. آج وہ ایک آنکھ والے جن نے ہمارا سارا دماغ خراب کر دیا ہے. ہر گھر میں ایک آنکھ والا جن ہے نا، پوری دنیا اس میں نظر آتی ہے. اس نے ہمارا سارا دماغ خراب کیا ہوا ہے. اسلام کا مفہوم ہی نہیں آنے دیا ہمارے اندر، اسلام کے مرتبے کا نہیں آنے دیا. اسلام جس نے لایا اس کا مقام کبھی نہیں سامنے آیا ہمارے. تو یہ مقامات تھے، یہ چیزیں تھی. اللہ کرے کہ یہ باتیں جو میں نے کہیں آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے اور عمل نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اور بات تھوڑی سی ہے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ریاض الجنہ. جی پتہ ہے اس کو؟ کیا میں نے وہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں نا. کس نے کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو جنت کا ٹکڑا پتہ ہے نا. تو میں ایک اور بات بتاؤں، سارے جاتے ہیں نا وہاں جنت کے ٹکڑے میں. آپ حضرات کے ہر محلے میں جنت کا ٹکڑا، لیکن آپ کو پتہ نہیں. جنت کا ٹکڑا ہے لیکن پتہ وہ بھی اسی زبان نے کہا ہے جس زبان میں اس کو جنت کہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں آؤ تو خوب چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کہاں؟ کہا یہ مسجد جنت کے باغ ہے. یہ ہر محلے میں ہے کہ نہیں؟ یہ بھی آپ جنت کا باغ آپ کا منتظر ہے. صحیح ہے. اس جنت کے باغ کے اوپر چھت ڈالنا، اس جنت کے باغ کو آباد کرنا آپ کا ذمہ ہے. تو وہ جو جنت ریاض الجنہ ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت فرمایا نا.
تو اس کو کس نے فرمایا؟ اس میں شک ہے نا؟ اس میں تو دوڑ دوڑ کے نہیں آتے، اس میں بڑے دھکے پہل ہوتی ہے. وہاں جو عمرے پر گئے ہیں یا حج پر گئے ہیں سارے ساتھ دیکھتے ہیں، بڑا ٹائم ہی نہیں ملتا، لڑائی ہوتی ہے، دھکے پڑتے ہیں، بس جا کے 2 رکعت نفل نصیب ہوتے ہیں. تو ادھر بھی آ جایا کرو، یہ بھی جنت ہے، یہ بھی اسی ذات نے کہا جو اس ذات نے کہا ہے. تو اللہ کرے اس مسجد کو بھی اللہ آباد فرمائے. حضرت سید قمر الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. انہوں نے بہت خدمات کی ہیں. جب آدمی چلا جاتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا خلا چھوڑ کے چلا گیا. پہلے پتہ نہیں چلتا خلا کتنا چھوڑا تھا، کتنا خلا بھر کے بیٹھے تھے، وہ بہت بڑا خلا چھوڑ کے گئے. اللہ ان احباب کو پر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب الحمد دعا کے بعد احباب کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھا کے حضرات، ایک تو میں مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ تشریف لائے اور اتنی دل جمی کے ساتھ یہاں بیٹھے رہے. اب دعا ہوگی، اس کے بعد لنگر تقسیم ہوگا اور پھر نماز عصر ادا کی جائے گی. اب دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین، یا میرے مولا، یہاں جو کہا ہے یا جن احباب نے سنا ہے، ان میرا ہمارا کہنا، ان کا سننا قبول فرما لے. اے اللہ، اس تمام کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت، خصوصاً ہمارے سید قمر الحسن شاہ صاحب تک پہنچا. میرے مولا ان کی آباد فرما، ان کے بچوں کو آباد فرما، ان کے خاندان کو آباد فرما. اے الہ العالمین، یا میرے مولا، تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خانوادہ ہیں، یا اللہ ان کی لاج رکھ لے یا میرے مولا. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لے میرے مولا. یا اللہ یہ محبت کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کو کھینچ کے لائیے. اللہ یہ محبت ان کی دائم و قائم فرما دے. یا الہ العالمین، دائم و قائم فرما دے. احباب جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحالیاں عطا فرما، مقروض قرض ادا فرما. یا الہ العالمین، اس مسجد کو بھی آباد فرما. اے اللہ جو مسجدوں کو اور مدارس کو آباد کرے ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ ان کو اے الہ العالمین مزید ترقیات سے نواز. الہ العالمین عافیت والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ گھروں میں بچی ان کو جوڑ کے رشتہ عطا فرما، بچوں کو اچھی نوکریاں عطا فرما. یا احباب جو یا اللہ جائز حاجات لے کے بیٹھے، ان کی جھولیوں کو بھر دے میرے مولا. اے اللہ جھولیوں کو بھر دے میرے مولا. الہ العالمین اس علاقے کے اوپر بھی اپنی خاص رحم و کرم نازل فرما. علاقے کے اوپر بھی یا اللہ خصوصی یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا. یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، آپس میں شیر و شکر فرما، مسلمانوں کو جوڑ دے یا میرے مولا. اللہ یہ جو انتشار پیدا و ختم فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. الہ العالمین عافیت والا معاملہ فرما. یا اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگا ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں، عطا فرما. جس شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ وہ شر ہم سے دور فرما دے. میرے اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. اے اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے. الہ العالمین یا میرے مولا، یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. وسیم، کچھ حضرات اور مل ونجو اور جلدی جلدی کرو. لڑکے کھلوتے نہیں، انہوں نے اپنے نال ملا لو.